السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں کمیٹی کے اراکین سمیت دیگر متعلقہ افسران بھی شریک تھے۔ اجلاس کے دوران ڈرگ ایکٹ کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لیا گیا اور مختلف نوعیت کے 29 کیسز ضلع بھر سے قانونی کارروائی کے لیے پیش کیے گئے، جبکہ سیل کیے گئے میڈیکل سٹور مالکان کے موقف کی بھی سماعت کی گئی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلع میں جعلی و غیر معیاری اور غیر رجسٹرڈ ادویات کی فروخت کے خلاف مؤثر انداز میں کریک ڈاؤن جاری رکھا جائے گا۔ میڈیکل سٹور مالکان تمام قانونی تقاضے پورے کریں اور اپنا ریکارڈ قانون کے مطابق مرتب کریں، بصورت دیگر ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اجلاس کے دوران میڈیکل سٹورز اور ان کوالیفائڈ افراد کی طرف سے چلائے جانے والے میڈیکل کلینکس کے خلاف محکمانہ کارروائی کے کیسز میں قصورواروں کا موقف سنتے ہوئے مستند جواز پیش نہ کرنے پر وارننگ دینے کے علاوہ میڈیکل سٹور دوبارہ وزٹ کرنے سمیت دیگر قانونی احکامات جاری کیے گئے اور 7 کیسز کارروائی کے لیے بھیجے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ضلع انتظامیہ کی جانب سے مستحق شہریوں میں مفت آٹے کی فراہمی جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے ڈسٹریبیوشن پوائنٹس کا وزٹ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ اب تک ضلع بھر میں 12,74,000 آٹے کے تھیلے تقسیم کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈسٹریبیوشن پوائنٹ پر بہترین انتظامات پر اطمینان اظہار کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع میں مفت آٹے کی تقسیم کے عمل کو شفاف بنایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام اہل افراد کو مفت آٹا ملنے تک فراہمی جاری رہے گی۔ رمضان ریلیف پیکیج کے تحت شہریوں کو ریلیف فراہمی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی میٹرک امتحانات کو شفاف بنانے کے لیے متحرک ہیں۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر نے مختلف امتحانی سینٹر کا دورہ کر کے امتحانی عمل اور امیدواروں کے لیے سہولیات کا جائزہ لیا اور امتحانی عملہ کو الرٹ رہ کر فرائض سر انجام دینے کی ہدایات جاری کی۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے کہا کہ نقل کی روک تھام کے لیے نگران عملہ سخت مانیٹرنگ کرے، کسی امیدوار کو ناجائز ذرائع استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تحصیلوں میں اسسٹنٹ کمشنرز امتحانات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کا پبلک سروس ڈیلیوری اور شفافیت کے حوالے سے اہم اقدام، کاروبار سے متعلقہ NOCs اور دیگر دستاویزات کے اجراء کے لیے 1 ونڈو کاؤنٹر قائم کیا جائے گا۔ پیٹرول پمپس کے NOCs جاری کرنے کا اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے آج کی میٹنگ میں 11 پیٹرول پمپس کے کیسز سنے۔ 10 پیٹرول پمپس کے NOCs کی منظوری دی گئی۔ NOCs کے اجراء کے لیے درخواست دہندہ کو بھی اجلاس کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اس اقدام سے کمیشن مافیا کا خاتمہ ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر نے پیٹرول پمپس مالکان کو خود موقع پر NOC دیے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا DCDP کو فعال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ DPDC کا پہلا اجلاس اپریل کی آخری ہفتے میں ہوگا۔ مزید 41 کیسز کو سن کر ترجیحی بنیادوں پر کاروبار کے آغاز کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی ہدایت پر ضلع کے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے رواں ماہ کے دوران 10,000 سے زائد انسپیکشن کر کے مہنگائی کے مرتکب دکانداروں کو 12 لاکھ سے زائد کے جرمانے عائد کیے، جبکہ اس ضمن میں 10 FIR کے اندراج سمیت 168 گرام فروشوں کو حوالے پولیس کیا۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے 7 پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو شوکاز نوٹسز جاری کیے۔
उन्होंने रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की हदायत भी जारी की। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर तारिक हुसैन भट्टी की ज़ेर सदारत म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिसरान और स्टाफ की मीटिंग ईद उल फितर से कबल शहर में ग्रैंड सफाई ऑपरेशन शुरू करने के अहकाम जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शहर के तमाम डिस्पोजल वर्क 24 घंटे चालू रहने चाहिए। कूड़े से भरे कंटेनर को फौरी तौर पर खाली किया जाए। सीवरेज के मसाइल वाले एरिया में पीटर इंजन को भी चालू रखा जाए। अगर कोई मशीनरी खराब होती है तो इसे फौरी ठीक करवाया जाएगा। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद आरिफ कुरैशी की ज़ेर सदारत इंसदादे डेंगू का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें महकमा सेहत समेत दीगर जिली ऑफिसरान के महकमों के ऑफिसरान भी शरीक थे। महकमा हेल्थ के ऑफिसरान ने इंसदादे डेंगू के हवाले से जारी सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने DVR की क्वालिटी को बेहतर बनाने की हदायत जारी की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद आरिफ कुरैशी ने कहा कि डेंगू के हवाले से शहरियों में आगाही मुहिम जारी रखी जाएगी। मीटिंग में गैर हाजिर ऑफिसरान को भी शोकाज नोटिस जारी करने के अहकाम जारी किए गए। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक सईद फखर कुरैशी SHO थाना वरियांवाला ने मीडिया और हमारे ब्यूरो चीफ जंग से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईद की आमद है, बाजारों में रश रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहा है, जिसके लिए हमें अपनी हिफाजत और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बड़ी दुकानों और बाजारों में सिक्योरिटी गार्ड खड़े करने होंगे, ताकि कोई शरपसंद अनासिर हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। पुलिस, ताजिर बिरादरी, मीडिया और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के लोगों का आपस में चोली दामन का साथ है। हमने अपनी दुकानों और बाजारों में सिक्योरिटी गार्ड खड़े करने हैं, जो कि दिन रात हमारे जानो माल की हिफाजत करें, ताकि हम महफूज रह सकें। हम महफूज रहेंगे तो कौम महफूज रहेगी। हमने ईद तक पुलिस गश्त बढ़ा दिया है, ताकि पुलिस के जवान बाजारों में चक्कर लगाएं। अगर आपको कोई मशकूक अफराद नजर आए तो आपका हक बनता है कि आप मुझे आगाह करें, मेरे तफ्तीशी ऑफिसरान को बताएं, ताकि इसके खिलाफ बरवक्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके और ऐसे नासूरों का डटकर मुकाबला किया जाए। ऐसे नासूर अवाम और समाज दुश्मन अनासिर होते हैं। हमें हर तरह उनसे निपटने के लिए तैयार रहना होगा और आपका ताउन हमें दरकार होगा। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।